بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 10th کلاس کے ترجمۃ القرآن جو ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس میں پہلی سورت جو ہے وہ ہمارے پاس سورۃ الانعام ہے۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اس بک کو اچھے طریقے سے پڑھنے اور آپ کو سمجھنے اور پیپر میں اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے جو ہیں وہ مارکس اچھے آئیں، آمین۔ تو اس میں جو پہلا پوائنٹ دیا گیا ہے سورۃ الانعام کے اندر، وہ ہمیں دیا گیا ہے جی اس کا تعارف۔ تو چلیے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں جی۔ تعارف کے اندر انہوں نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کی چھٹی صورت ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس حوالے سے یہ اس کی چھٹی صورت ہے، 7ویں پارے سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ تو پہلی لائن کے اندر ہی جو ہے یہ ہمارے پاس یہ 2 MCQs آ گئے کہ سورۃ الانعام قرآن مجید کی چھٹی صورت ہے، 7ویں پارے سے یہ شروع ہو رہی ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی کہ یہ مکی صورت ہے۔ تو پہلی لائن کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل جو MCQs ہو گئے وہ ہو گئے جی 3، کہ یہ چھٹی صورت ہے، 7ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس کی صورت نمبر جو ہے وہ 136 میں انعام کا لفظ جو ہے وہ مرکوز ہے، جو الانعام کی جمع ہے، جس کا معنی ہے مویشی، یعنی کہ مویشی کے معنی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہاں سے لے کے، یعنی کہ اس کے سٹارٹ سے لے کے یہاں تک جو ہے اس کے 20 رکوع ہیں، یہ ہمارے پاس اس کا آ جائے گا جی تعارف، پہلی ہیڈنگ بن جائے گی۔ اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ اس کا دوسرا سوال آ جائے گا، شارٹ کویسچن یا دوسرا پوائنٹ آ جائے گا، اس کی وجہ تسمیہ، یعنی کہ اس کا یہ نام جو ہے وہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی دوسری ہیڈنگ آ گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا جی اس کا جواب آ گیا یہاں تک کہ اس لیے اس کا نام سورۃ الانعام جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا پوائنٹ بنتا ہے۔ اس صورت میں ان مشرکین کے نظریات کی تردید کی گئی ہے جو اپنے جانوروں اور مویشیوں میں بتوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں، اور انہوں نے خود ساختہ عقائد سے چند جانور اپنے لیے حلال اور چند حرام قرار دے رکھے تھے۔ مطلب کہ یہاں سے اس کی جو ہے وہ آئے گا جی اس کا شان نزول یا اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے جی سورۃ الانعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے، جن کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پا لیں، سیکھ لیں، وہ ایک بڑا عالم ہے۔ تو یہاں پہ آ جائے گا جی سورۃ الانعام جو ہے اس کی فضیلت۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل اس کے 4 پوائنٹ ہو گئے۔ شروع میں آ گیا جی اس کا تعارف، دوسرے پہ آ گیا وجہ تسمیہ، تیسرے پہ آ گیا شان نزول، اور چوتھی آ گیا جی اس کے اندر اس کی فضیلت جو ہے وہ کیا بیان کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس کا مرکزی موضوع کیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر مرکزی جو موضوع بیان ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع جو ہے وہ توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ تو یہ ہم نے 9th میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو مکی صورتیں ہوں گی اس کے اندر زیادہ تر جو چیزیں بیان ہوں گی وہ عقائد جو ہیں ان کے اوپر زور دیا جائے گا۔ تو جو مکی صورتیں ہیں اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ عقائد بیان کیے جاتے ہیں، تو عقائد ہی جو ہے وہ اس کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جی اس کے اندر اس کے بنیادی جو ہیں وہ مضامین کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے جی ہمارے پاس سورۃ الانعام میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ توحید، اب پہلا ہمارے پاس اس کا جو مضمون آ گیا وہ آ گیا جی توحید۔ توحید کے ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صفات اور قدرت کے دلائل کو ثابت کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کے دلائل کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس وحی جو ہے جی وہ مضمون آ گیا، وحی اور رسالت کے اثبات، یعنی کہ اس کے ثبوت دیے گئے ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی، یعنی کہ ہمارے پاس اگلا جو موضوع ہے وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یعنی کہ قیامت کے دن کی تفصیلات، جزا و سزا کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد پر کفار و مشرکین کے اعتراضات ذکر کر کے ان جوابات کا احسن انداز سے جو ہے وہ ان کا جوابات احسن انداز سے دیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم پہلے جو ہے وہ پیرا اس کی بات کریں تو اس کے اندر جو بنیادی عقائد کی تفصیل جو ہے یہ مین ہیڈنگ بنے گی، اور اس کے بعد اگر آپ چھوٹی ہیڈنگ دینا چاہیں تو وہ توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر اور کفار کے اعتراضات دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سارے کی ایک ہی ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں تو یہ آئے گا جی اسلام کے بنیادی عقائد کی تفصیلات یا تفصیل جو ہے یہ اس کا پہلا پوائنٹ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا پیرا ہے اس کو پڑھتے ہیں جی۔ دوسرا پیرا ہے ہمارے پاس کہ سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کی تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات پہ غور کی دعوت دی گئی ہے۔ تو ہمارے پاس جو اس کا اگلا پوائنٹ آ جائے گا وہ آ جائے گا جی غور و فکر، مشرکین کو غور و فکر کی دعوت۔
سورت کی ابتدا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ابتدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے، جس نے زمین و آسمان، روشنی اندھیروں کو پیدا کیا، روشنی اور اندھیروں کو پیدا فرمایا، اور انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا۔ وہ انسان کے تمام حرکات و سکنات اور زمین و آسمان کی ہر چیز سے مکمل باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بیان کے بعد مشرکین طرز عمل کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ بیان ہوا ہے۔ ان کے پاس جب بھی حق آیا انہوں نے اسے اغراض کے یعنی کہ منہ موڑ لیا۔ مشرکین نے ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والی ہستیوں کا مذاق اڑایا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ساحر کہا اور فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے جی جو پیرا ہے اس کے اندر جو مضامین بنیں گے، وہ پہلا مضمون ہمارے پاس بنے گا جی مشرکین کو جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت، اور اس کے بعد جو ہے یعنی غور و فکر کی دعوت کے بعد جو ہے ہمارے پاس آئے گا جی اللہ تعالیٰ کا جو قدرت ہے اس کے اوپر مشرکین کا طرز عمل، یا مشرکین کی توحید کی دعوت دینے والوں کے بارے میں رد عمل۔ تو یہ ہمارے پاس یہ جو پوائنٹ ہیں یہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد لاسٹ جو لائن ہے ہمارے پاس، اس صورت میں مشرکین کے طرز عمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب وہ دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں تو ایمان لانے کے بجائے بے بنیاد اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس دوبارہ جو ہے اسی پوائنٹ کے اندر بن جاتا ہے جی مشرکین کا طرز عمل، یا آپ اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اوپر والے پیرے کے ساتھ ملا کے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی توحید کے دلائل کیا دیے گئے ہیں جی اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان جو ہے اس کا خالق صرف اللہ ہے۔ وہ لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، دکھ اور تکلیف دور کرنے والا اور ہر قسم کی بلائی کا مالک ہے۔ اگر وہ کسی کی سماعت اور بصارت کو اچانک ختم کر دے تو اس کے سوا کوئی یہ صلاحیت واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اس کے خزانوں اور زمین و آسمان کے غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اور خشکی و تری کی ہر چیز کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم اس قدر وسیع ہے کہ روئے زمین پر کوئی پتا بھی گرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وہی ساری کائنات پر غالب اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ آگے ہم اس کے اگلے پیرے کی بات کریں تو اگلے پیرے کے اندر جو ہے وہ قدرت الہی پر دیے گئے جو ہے وہ دلائل ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ توحید اور قدرت الہی پر دیے گئے دلائل کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت دینے والے شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دوسرے پیرے کے اندر جو ہیڈنگز دیں گے اس کے اندر جو ہے وہ ہم کہیں گے جی سابقہ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرے سے توحید کا اثبات یا توحید کو ثابت کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پیرا ہے جی سورۃ الانعام میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض اغراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے مطالبے پر فرشتے نازل کر دیے جائیں اور ہر چیز ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، یہاں تک کہ مردے ان سے کلام کریں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے تو انہیں اپنی ہٹ درمی کا انجام کا پتہ چل جائے گا۔ تو دوسرا پیرا جو ہے اس کے اندر وحی کے اسباب جو ہے ان کو بیان کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جو دوسرا پیرا جو اس پیج کے اوپر ہے وہ ہے جی توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حلال و حرام کے مسائل جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہیڈنگ آ جائے گی جی ہمارے پاس حلال و حرام کے مسائل۔ تو اس میں آ جائے گا جی توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حلال و حرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ خود ساختہ اصولوں کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے، واضح کیا گیا ہے کہ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود بنا لیے تھے کہ فلاں جانور صرف ان مردوں کے لیے حلال ہے اور ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ کچھ نے چوپایوں پر سواری کو حرام قرار دے دیا تھا اور کچھ نے چوپایوں کو بتوں کے نام وقف کر دیا تھا اور انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت ان بتوں کا نام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد و نظریات کو ان کی غلطی قرار دیا ہے
غلطی قرار دیا ہے بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور جانور جس کے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام قرار دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بھی بن جاتا ہے کہ کون سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ حرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام دی گئی ہیں۔ تو اس میں ہے جی ہمارے پاس بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لے کے اس کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ آخری پیرا جی ہمارے پاس سورۃ الانعام جو ہے اس کے اندر آیت جو ہے وہ 151 سے 153 میں حکم دیا گیا، اور یہی آیات جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ترجمے میں بھی شامل کی گئی ہیں، یعنی کہ جو ہمارا سبق ہے اس کے اندر بھی یہ آیتیں شامل ہیں۔ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی کہ شرک کی یہاں پہ جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا جو ہے یہاں پہ آپ پوائنٹ دے سکتے ہیں جی 151 اور 153 میں اللہ تعالیٰ کے احکام۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کے رزق کے کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے، قتل و غارت گری نہ کی جائے، یتیموں سے حسن سلوک کرنے کا حکم ہے اور ان کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، ناپ تول کو پورا کرنے اور ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان احکام پر عمل کرنے کو صراط مستقیم جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ لاسٹ پہ ہمارے پاس حضرت ابراہیم کے ایمان کا تذکرہ ہے، وہ کس طرح ہے؟ یہ آیت ہے جی سورۃ الانعام کی 162، جس میں حضرت ابراہیم نے اپنے ایمان کا تذکرہ کیا کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔